السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ پچھلی مجلسوں سے ہم یہ جو ہماری ہفتہ واری مجلس ہے، جس میں ہم توبہ کے معنی سمجھے کہ توبہ کیا ہے اور بیعت کے معنی بھی سمجھے کہ بیعت کیا ہے۔ بیعت کے معنی خریدنا یا بیچنا، یا پھر کسی کامل مرشد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دینا، مرید ہو جانا۔ یعنی مرید ہو جانے سے مراد ان کو اپنا رہبر بنانا ہے، شریعت میں، طریقت میں، ان کی رہبری میں سلوک طے کرنا۔ اس کے معنی بیعت کی یہ معنی ہے۔ اب ہم جو بیعت کرتے ہیں یا پھر ہم جو بیعت کرے ہیں وہ بھی قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، ایسا نہیں کہ جیسے کوئی بول دیا ہم کر لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرا کہ بیعت کب کرنا اور کیسا کرنا۔ حدیث میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دفعہ سرکار کے پاس بیٹھا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ہے جو مجھ پہ اس بات پر بیعت کرے کہ وہ شرک نہیں کرے گا، کفر نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا اور ناحق اولاد کا قتل نہیں کرے گا اور اللہ کی فرمانبرداری، اللہ اور میری فرمانبرداری کرے گا۔ تو سب جنے بیعت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم بھی آ جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرے ہوں، تو بولے کہ آؤ پھر سے کرو۔ تو آپ پھر سے بیعت کرے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو اس بیعت پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت ہے، اور جو توڑ دیا تو اللہ کی مرضی، چاہے اس کا بدلہ اللہ کچھ بھی دے، یعنی اللہ اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ یعنی بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑی بھی جاتی ہے، توڑنے کے بعد پھر بیعت بھی کی جاتی ہے۔ تو بیعت کرنا ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ مگر ہم دیکھیں گے، ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے ہم کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ ہر کام، اگر ہم گاڑی خریدیں تو گاڑی خریدنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، کہیں کو خریدے بھائی ہم کو، اگر ہم کہیں نوکری کر رہے ہیں یا پھر ہم تجارت کر رہے ہیں تو ہم کو گھر سے دکان تک جانے کے واسطے سہولت ہونا، پھر دکان میں جو چیز کی ضرورت ہے وہ چیز لے کے آنے کے واسطے جو ہے ہم کو جو ہے گاڑی ہونا، سہولت ہونا، مقصد ہے گاڑی خریدنے کا۔ ہم اور نوکری کر رہے ہیں یا تجارت کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا، تاکہ اپنی ضروریات زندگی اور اپنے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ یہ مقصد ہے۔ ہم دنیا میں بہت ہوشیار ہیں، ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے اس کے پیچھے ایک مقصد رکھ کے چلتے، بغیر مقصد کے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ دین میں ہم پیچھے ہیں، دین میں ہم پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ بیعت کرے
किसी से पूछे बैत करेगा, हाँ भाई बैत करे, फुला साहब के हाथ पे बैत करा, कहीं को करे भाई बैत, कहीं को करे बैत, नहीं करना कहते नौकरी करो भाई, यहाँ पे नौकरी करो, कहीं को करे नौकरी, अरे भाई बीवी बच्चों को भी पैसा गुजारा होता मेरा, नौकरी नहीं करा तो। जवाब आए बैत नहीं करना कहते, हमारे बड़े लगा बोले बैत करना तो करना, कहीं को करना नहीं मालूम। दुनिया में हम जो भी काम कर रहे हैं वो मालूम है ये काम हम कहीं को कर रहे हैं। हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाए, कहीं को भाई स्कूल में एडमिशन कहीं को दिलाए, बच्चे को घर में पढ़ा रखा नहीं, स्कूल में गया, पढ़ा लिखा, सर्टिफिकेट आया तो अच्छी नौकरी मिलती, मकसद है। बीमार हो गए, दवा कहीं को खा रहे भाई, नको खाओ, नहीं ये दवा खाना पड़ता, कहीं को शिफा होना है, मकसद है। हर काम के पीछे मकसद है, बगैर मकसद के कुछ भी नहीं। दिन में बैत कहीं को करे नहीं मालूम, फिर हम बैत को समझ रहे क्या है, फिर मकसद बैत क्या है वही नहीं मालूम हमारे को, फिर हम बैत तो कर ले रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है कि हमको ऐसे शेख से वाबस्ता फरमाया, ऐसे पीर से वाबस्ता फरमाया जो हमको बता रहे हैं कि तुम जो भी काम कर रहे वो देखो, खाली ऐसी हवा में नको कर लो, खाली काम हवा में नको करो। बैत का मकसद क्या है? अल्लाह वालों के पास बैत के दो मकसद है, अल्लाह वालों के पास बैत के दो मकसद है। एक है याद हक अलग दवाब और एक है याफ्ते हक, ये दो मकसद है। इससे हटके अगर कोई और तीसरा मकसद बता रहे तो अल्लाह वाले बोलते कि जैसो बातिल है, फासिक है। बैत का इससे हटके कोई दूसरा मकसद है ही नहीं। अगर हम जैसे जाके मैं जैसे फुला के हाथ पे बैत करा तो मेरे जैसे में रोजगार चल जाता, मेरा कारोबार में तरक्की होती, बैत नहीं है। मेरे को औलाद नहीं हो रही, मैं फुला के हाथ पे जाके बैत करा तो औलाद हो जाती, बैत नहीं है। मैं बीमार हूँ, जाके जैसे फुला के हाथ पे बैत करा, उनके जाके सोबत में बैठा तो जैसे मेरी बीमारी दूर हो जाती, नहीं, बैत बातिल है, वो झूठी है। कारोबार में तरक्की देने वाला अल्लाह ही है, कोई और तरक्की नहीं दे सकता। बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह ही है, कोई और नहीं दे सकता। हत्ता के मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा आपके सर में दर्द हुआ, शदीद तकलीफ हुई, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मियां मेरे को शिफा दे। तो अल्लाह ताला बोले कि मूसा तुम वो सौंफ खा लो, तुम सौंफ खा लो। अच्छी बात है, आप सौंफ खा लिए, शिफा मिल गई। चंद दिन के बाद आपको फिर सदी तकलीफ वैसी ही तकलीफ हुई जैसे पहले हुई थी सर में, आप क्या करें? फिर सौंफ खा लिए, तकलीफ कम नहीं हुई। कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम है, तकलीफ कम नहीं हुई। अल्लाह की बारगाह में रुजू है, या अल्लाह मैं सौंफ खाया मगर तकलीफ कम नहीं हुई, इससे पहले खाया तो तकलीफ कम हुई। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मूसा तुम्हारा जो दर्द है, तुमको जो शिफा देना है वो हमारा काम है। इससे पहले जो तकलीफ हुई थी तुम हमसे रुजू हुए थे, तो हम तुमको तरीका बताए, सौंफ खाओ दर्द कम होता हो गया। तुम क्या करें? सौंफ पे भरोसा करें, हमारे पे नहीं करें। जब तुम हम पे भरोसा करके पूछेंगे मौला मेरे दर्द हो रहा क्या करूं, तकलीफ दूर कर, तो हम तकलीफ को दूर कर दिए। अब तुम क्या करें? सौंफ पे भरोसा करें, सौंफ पे भरोसा करके सौंफ खाए। तो सौंफ में शिफा नहीं है, हम देते शिफा। हम बोले सौंफ को शिफा दे, बोले तो शिफा दे, हम बोले नहीं देना, नहीं दे। फिर क्या करना? सौंफ को भून के खाओ, सौंफ को भुन के खाए, दर्द कम हो। तो हम जैसे फुला के पास जा रहे हैं ये चीज होती नहीं, करने वाला अल्लाह है। किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जब जा रहे हैं तो वहां से दुनिया नहीं मिलती। अब जैसा मैं अभी बोला था, दुनिया में हम इतने होशियार है, हर काम
مقصد سے کرتے, بغیر مقصد سے نہیں کرتے. دیکھو اب یہ بھی دیکھ لو, ہم دنیا میں کتنے ہوشیار تھے اور دین میں کیسے جیسے ہو رہے ہیں. ہمیں کو ترکاری کی ضرورت ہے تو کہاں جاتے ہیں, گوشت کی دکان پہ جاتے ہیں. گوشت والے کو جا کے بولتے ہیں کہ ہم کو ترکاری دیے, بولتے کیا بولتا ہوں, ترکاری والے کے پاس جا بولتا. کپڑا لینا ہے ترکاری والے کے پاس نہیں جاتے, کپڑے والے کے پاس جاتے. جوتا ہونا ہے تو جوتے والے کی دکان پہ جاتے, دوسری جگہ نہیں جاتے. پھر اللہ اگر ہونا ہے تو کہاں جانا, ترکاری ہونا تو ترکاری والے کے پاس, گوشت ہونا تو گوشت والے کے پاس, دودھ ہونا تو دودھ والے کے پاس, دوائی ہونا تو دوائی والے کے پاس. جو والا ہے انہیں وہ چیز دیتا. اللہ ہونا ہے اللہ والے کے پاس جانا. اب ہم اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, میرے کو نوکری دیتے. کہاں سے دیتے, وہ دنیا میں رہے, جب تک دنیا میں تھے, زمین پر تھے, جب انہوں نے جیسے نوکری نہیں دی جائے کسی کو تو اب کہاں سے دے. میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی, میرے کو جو ہے نوکری نہیں ہے, میرے کاروبار نہیں ہے, میری طبیعت خراب ہے, میرے کو ترقی نہیں ہو رہی, میں پریشان ہوں. جا رہے وہاں پہ یہ سب دور نہیں ہوتا. یہ دور کرنے والا سب اللہ کی ذات ہے. وہاں پہ صرف اللہ ملتا, اللہ مل گیا تو یہ سب چلے جاتا, کچھ بھی نہیں رہتا. یہ اللہ لینے جانا وہاں پہ, جس ہم دنیا میں جو والا ہے اس کے پاس جا کے وہی چیز دیتے. کرانے والے کے پاس کرانہ ملتا, کرانہ وہیں سے جا کے لیتے. تو اللہ والوں کے پاس کیا ملتا, اللہ ملتا, اللہ کو لینا. ہم وہاں جا کے دنیا مگر وہ تو ان کے صدقے میں ملتی, اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. میرے ولی کے پاس آئے, میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا, جا کے دے دیتا. وہ اللہ کا فضل ہے, مگر حقیقتاً وہاں پہ دنیا نہیں ملتی. اللہ والوں کے پاس صرف اللہ ملتا. ہم جیسے دنیا دنیا دنیا, تو ہم بیعت بھی کر رہے ہیں, میرا یہ چیز دور ہو جانا, میرا یہ ہو جانا, یہ ہو جانا. کہاں سے ہوتا, اللہ والوں کے پاس تو جیسے یہ ہے ہی نہیں. اللہ والوں کے پاس کیا ہے بیعت کا مقصد, اللہ کو یاد کرنا, ہر آن اللہ کو یاد کرتے رہنا. پہلا مقصد یہ, یاد حق علی الدوام, ہر آن اللہ کو یاد کرتے رہنا. دیکھو بیعت کر رہے, بیعت کرنے کے بعد جب مرید ہوتے ہیں تو کیا کرتے, ان کو ذکر دیتے, جس کو ذکر پاس الفاظ ہوتے, یعنی ہر آن ذکر کرتے رہنا, ہر آن اللہ کی یاد کرتے رہنا. اس کے بعد 500 مرتبہ درود شریف, 250 مرتبہ استغفار پڑھو. مقصد, پہلا مقصد کیا ہے, یاد حق علی الدوام. حق بولے تو اللہ, حق بولے تو اللہ, اللہ کو یاد کرتے رہنا, ہر آن اللہ کو یاد کرتے رہنا. یہ پہلا مقصد ہے بیعت کا. دوسرا مقصد کیا ہے, یافت حق. یافت حق بولے تو پا لینا. یافت بولے تو یہ پرانا لفظ ہے, یہ یافت آج کس کو بھی نہیں معلوم ہوتا. ہم پہلے مطلب پرانے زمانے میں کوئی شخص نوکری کرتے تھے یا پھر کچھ کاروبار کرتے, نوکری اگر کرتے تو لڑکا لڑکے کی جیسے شادی کی باری ہے, بات آئی, لڑکی والوں کے پاس گئے رشتے کے لیے لے کی کر کے, تو لڑکا ایسا ہے, یہ کام کرتا ہے, یہ کرتا ہے. یافت کس کی ہے, یافت کتنی ہے, لڑکے کی یافت کتنی ہے, یعنی آمدنی کتنی ہے, انہیں کتنا پارا, انہیں کیا پارا. یافت بولے تو پانا, کیا پارا, مہینے کو 5,000 روپے, مہینے کو 10,000 روپے, مہینے کو 15,000 روپے, یافت ہے اس کی. تو یافت حق, حق یعنی اللہ, اللہ کو پانا. کیسا پانا بھائی اللہ کو, یاد حق تو مل گئی. کب ملتی یاد حق,
بیعت کرتے ہی ملتی، ذکر نفلی پانچ الفاظ دیتے، پھر معمولات دیتے، دونوں چیزیں دیتے، ہاں ہر آن اللہ کو یاد کرنے میں شامل ہو جاتے۔ اس کے بعد یافت حق یعنی اللہ کو پانا۔ اللہ کو پانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے علم و عرفان ہونا۔ اللہ کو پانے کے لیے علم و عرفان ہونا، بغیر علم و عرفان کے اللہ کو نہیں پا سکتے، اللہ کی یافت نہیں کر سکتے۔ علم و عرفان کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ صحبت شیخ ہونا، یعنی جس کے ہاتھ پہ بیعت کرے ان کی صحبت میں رہنا، ان کی صحبت میں آنا، تو یافت ہوتی ہے اللہ کی کہ اللہ کیسا ہے۔ یافت ہوتی ہے تو اللہ کو پاتے، دیکھتے اللہ کیسا ہے۔ اب ہم جیسے دیکھو، ہم جب نماز میں جیسے ٹھہر کے الحمدللہ رب العالمین بول رہے، دیکھیں اللہ کو، اللہ کی ربوبیت کو دیکھیں کیسا ہے، کیسا پال رہا۔ کیونکہ قبر میں جب جائیں گے تو سوال پہلا وہی ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ جب رب کو پہچانیں گے، رب کو دیکھیں گے تو وہاں پہ جا کے جواب دے سکتے، نہیں لادری لال شیطان جیسو ڈھول بجا لیتے ہوئے نکلیں گے اپنی خبر میں سے۔ شیطان وہاں تک ہے، خبر تک۔ کیا بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار اس کو تدفین کرنے کے بعد دور جب چلے جاتے تو خبر میں اس کے دو فرشتے آتے جن کا نام منکر نکیر ہے، اور وہ لوگ میت کو اٹھا کر اس سے سوال کرتے، اور اگر وہ میت جوابات دے دے، جوابات نہ دے، اور اس کی خبر میں دوزخ کی کھڑکی کھل جائے تو شیطان ڈھول بجاتے ہوئے نکلتا ہے کہ آج میں کامیاب ہو گیا، آدم کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دیا۔ اور اگر میت جواب دے دے، کامیاب ہو جائے اور اس کی خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے تو وہ جو خبر ہے وہی خبر کی مٹی اپنے آنکھ پہ ڈال لیتے نکل افسوس رو لیتے جاتا ہے کہ آج میں ناکام ہو گیا، آدم کی اولاد جو ہے سو جنت میں چلے گئی۔ وہاں تک ہے انہیں کیا جواب دیں گے ہم؟ جب رب کو جانے نہیں، رب کو پہچانے نہیں تو ہم دیکھیں گے کیسا؟ رب کو جاننا ہے، پہچاننا ہے تو علم و عرفان ہونا۔ بغیر علم و عرفان کے رب کو نہیں جان سکتے، رب کو نہیں پہچان سکتے۔ مثال سمجھنے کے واسطے یہاں پہ کرسی ہے، کرسی کا علم ہونا ہمارے کو، کرسی کیسا رہتی، کرسی کے 4 پیرا ہیں، بیٹھنے کے لیے ہے، اس میں پھر ٹیکا لینے کے لیے ہے، پھر سائڈ میں 2 ہینڈل ہے ہاتھ رکھنے کے واسطے۔ دیکھ لیے علم آ گیا کہ کرسی بولتے، اس کو بولتے۔ اگر میں یہ سیم کاغذ میں بنا کے رکھا تو کیا بولتے ہیں؟ کرسی میں بولتے، اس کو بولتے نہیں بولتے کرسی، کچھ اور بولتے گا، کرسی بولتے، مگر ساتھ میں لفظ کا اضافہ کرتے، کاغذ کی کرسی بولتے۔ یہ کیا ہے؟ کاغذ کی کرسی۔ کرسی کا کیا ہے؟ علم ہے، کرسی کا علم ہے۔ تو کرسی کیسی ہے؟ جو ویسے کوئی شے اگر دکھی تو کرسی بولتے۔ اب پہچان کہیں گی کاغذ کی ہے، پلاسٹک کی ہے، لوہے کی ہے، یہ کیا ہے؟ پہچان ہے، کرسی کی پہچان۔ کیسا کریں کرسی کی پہچان؟ لوہے کی کرسی، کاغذ کی کرسی، پلاسٹک کی کرسی۔
علم عرفان. اب دیکھو ہم دعوتوں میں جاتے ہینڈل آنے رہتے سائڈ میں, کرسی کو ڈائننگ ٹیبل ڈائننگ کے سیکشن میں گئے تو وہاں پہ ہینڈلس نہیں رہتے ہاتھ رکھنے کے کرسی پہ. کرسی نہیں ہے, وہ ہے کیا بولتے اس کو, ڈائننگ کی چیئر بولتے ہیں. کھانے کی کرسی ہے, اس پہ بیٹھ کے کھاتے. پہچانے نہیں پہچانے, کیسا پہچانے؟ تو رب کی پہچان کیا ہے ہمارے پاس, رب کا علم ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم رب 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 اللہ پالتا 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 بول رہے, پالتا بولے تو گھر میں بیٹھ جاؤ, گھر میں بیٹھ جاؤ, دیکھو پھر پالتا نہیں پالتا. ہمارا حساب ایسا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ماں باپ ہمارے کو پالے. ہم جب چھوٹے تھے ماں باپ ہمارے کو پالے, بڑے ہوئے, اس کا ماں باپ بولے کہ بیٹے ہم نہیں پال سکتے, اب ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, تم محنت کرو, جاؤ کہ بھی جا کے خود محنت کرے پالے. چند دنوں کے بعد ماں باپ کیا کرے, شادی کر دی. اب ہمارا وقت کبھی بھی جا سکتا, کہاں اکیلا رہتا, چلو شادی کرو, شادی کر دی. شادی کرنے کے تھوڑے دنوں کے بعد اولاد ہوئی. شادی کرنے کے بعد خود بھی پلے, بیوی کو بھی پالے. چند دنوں کے بعد اولاد ہوئی, اولاد کو بھی پالے. پھر اولاد بڑی ہو گئی, ہم بوڑھے ہو گئے, اب ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, کیا کرے, تسبیح اللہ اللہ کر لیتے بیٹھے. اولاد جیسے پالے, مر گئے, خبر میں گئے, آگے سوال کرے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ بولتے تھے اللہ پالتا بول کے, مگر میں دیکھا نہیں. بچپنے میں ماں باپ پالے, جوانی میں خود محنت کر کے پالا. نہ خود میں پالا بلکہ بیوی کو بھی پالا, بچوں کو بھی پالا. بڈھا ہو گیا, اولاد پالی. اللہ کہاں پالا؟ پھر کیا جواب دیں گے ہم خبر میں؟ کامیابی کا دار و مدار تو خبر ہے, آخرت کی تمام کامیابی کا دار و مدار خبر کے اس پہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہو گیا, اور جو اس میں ناکام ہو رہا آخرت کے تمام منازل میں ناکام ہو رہا. خبر میں اگر کامیاب ہو گئے تو حشر میں جیسے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر ملے گا, میزان پر نیکیوں کا پلڑا وجہ سے بھاری ہوگا, سیدھے ہاتھ پہ ملیں گا, اور پل صراط پر پلک جھپکتے ہی جیسے چلے جائیں گے جنت. اگر قبر میں ناکام رہے تو حشر کا خاتم اتنا ہولناک دن رہیں گا اس دن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج زمین تانبے کی ہو جائے گی اور سورج سوا نیزے پہ رہیں گا. سوا نیزہ بولے تو سوا نیزہ کیا رہتا ہے, یہ سوا نیزہ بولے تو ہماری جو ہائٹ ہے, نیزہ ایک لکڑی کا جیسے لکڑی کا, یعنی جنگ میں جو جاتے ہیں ان کو بھالا جو دیتے اس کو نیزہ بولتے. تو بھالا کتنا رہتا, ہر آدمی کے ہائٹ سے سوا, اب کسی کی ہائٹ 6 فٹ ہے تو 6.25 فٹ کا بھالا رہتا اس کا. کسی کی 5 فٹ ہے تو 5.25 فٹ کا رہتا, 4 فٹ ایکسٹرا رہتا, تو اس کو بولتے سوا نیزہ. سورج سوا نیزے پہ رہیں گا, یعنی میری ہائٹ 6 فٹ ہے تو میرے سے صرف 4 فٹ اوپر. لوگ کھلیاں کیسے بولے جاتے ہیں, توے پہ ڈال کے دیکھو کھلیاں کیسا چلتے رہتے, گرم توے پہ ڈالے تو ویسی حالت رہیں گی انسانوں کی, زمین تانبے کی رہیں گی, اور انسان اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے خود کے پسینے میں ڈبے رہے گا. کوئی ٹخنوں کے برابر,
کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی جو سو منہ تک، کوئی غوطے کھاتے رہے گا اپنے ذاتی پسینے میں. اتنی ہولناک ہے. اس میں سکون سے اگر رہنا ہے تو وہاں پہ کیا رہے گا؟ صرف اور صرف عرش کا سایہ رہے گا، کوئی سایہ نہیں رہے گا. وہاں پہ اگر ہم کو جانا ہے، عرش کے سائے میں رہنا ہے، تو خبر کامیاب کرنا. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آج کے دن ہم تم کو جو نعمت دی ہے وہ نعمت پوچھیں گے. وہ نعمت کیا ہے؟ کیا نعمت دیا اللہ تعالیٰ؟ نعمت بھی نہیں معلوم ہمارے کو. نعمت کیا ہے؟ اللہ بولا جبکہ قرآن میں الہاکم التکاثر. تم اپنے تکاثر و تکافر میں لگے ہوئے ہیں، یہ فکروں میں لگے ہوئے. کیسا؟ میں ایسا کر کے ایسا کر دوں گا، اتنے پیسے میں یہ چیز کر کے یہ چیز کروں گا، اتنے روپے آئیں گے، اتنے روپے آئے تو اس میں سے یہ چیز زمین خریدوں گا، پھر یہ کاروبار کروں گا، یہ ایسا عالیشان گھر بناؤں گا، وہ کروں گا. اس میں لگے ہوئے ہیں. شیخ چلی کے خوابوں میں ہیں. شیخ چلی کیا تھا؟ شیخ چلی دودھ بیچتا تھا. کیا کرا ایک دن رستے میں جا رہا دودھ بیچنے، تھک گیا، دودھ کی ہنڈی کو رکھ دیا، سو گیا، لیٹ گیا. لیٹ کے شیخ چلی کے اپنے خوابوں میں چلے گا. میں یہ دودھ بیچ کے پیسے آئے تو جیسے مرغیاں خریدتا ہوں، مرغی خریدتا ہوں، مرغی جیسے نا انڈے دیتی تو انڈے کو بٹھاتا ہوں. اور جیسے بچے ہوتے وہ مرغی جیسے نا اس کے بہت مرغیاں ہو جاتی، وہ مرغیاں جیسے پورے مرغیاں بیچ دیتا ہوں. بیچ کے کیا کرتا ہوں؟ بکری لیتا ہوں، بکری لے کے اس کا دودھ جیسے نکالتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں، بیچ کے پھر پیسے کماتا ہوں. اور جیسے پیسے وہ پھر اس کے بعد بکری بھی بیچ دیتا ہوں اور پیسے آتے. بھینس خریدتا ہوں، بھینس خرید کے جیسے نا اس کا جیسے دودھ نکالتا ہوں، اس کا دودھ جیسے بیچتا ہوں. سو چل رہا. اس کے بعد جیسے اچھی جیسے شادی کرتا ہوں، بیوی آتی گھر کو، پھر اس کو بلاتا ہوں، پانی لے کے آ، نہیں لے کے آئی، نخرے کری، ایک لاکھ مارتا ہوں. کتنے لاکھ مار؟ کہاں تھا وہ دودھ؟ بھینس تھا اس کے پیر کے پاس. گیا کہاں سے نہیں، وہ دودھ بیچ سکا نہ پیسے جمع کر سکا. میں ایسا کر کے ایسا کروں گا، ایسا کر کے ایسا کروں. انسان اللہ تعالیٰ بولا الہاکم التکاثر. تم فکر میں پڑے ہوئے، یہ کر کے یہ کروں گا، یہ کر کے یہ کروں گا، ایسا کر کے ایسا کروں گا، ایسا کر کے حتیٰ زرتم المقابر. حتیٰ کہ تم جو ہے خبر کے گڑھے میں آ گئے. حتیٰ کہ تم خبر کے گڑھے میں آ گئے. کلا سوف تعلمون. کیا تم کو یقین نہیں ہے اس بات کا کہ حشر کا دن ہوگا؟ تم کو میرے کو جواب دینا ہے. ثم کلا سوف تعلمون. تم کو یقین نہیں ہے؟ کیا تم کو یقین نہیں ہے کہ تم کو جواب دینا ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین. کہ تم کو جیسے نا یقین عین دیکھ کے جیسے تمہیں کو یقین ہے گا. کیا دیکھیں گا؟ لترون الجحیم. دوزخ کو جب دیکھیں گے، جب دیکھ لیں گے حشر میں، جب آ جائیں گے تب تمہیں کو یقین ہے. لترون الجحیم. دوزخ کو دیکھیں گے. دیکھے تم دوزخ کو کیسی ہے؟ ثم لتسألن ثم لترون عین الیقین. یقین کی آنکھ سے تم دیکھیں گے دوزخ کو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آج کے دن ہم تم کو جو نعمت دی اس کے تعلق سے ہم پوچھیں گے. ہم تکاثر و تکافر میں لگے ہوئے، یہ کر کے یہ کروں گا، یہ کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا. مگر اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمت دیا اس کے بارے میں تم کو پوچھوں گا، اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم دنیا میں لگے. اللہ تعالیٰ بولا یہ دھوکا ہے، چھوڑو اس کو. میں جو نعمت دیا نا اس کے بارے میں جو سوچو کیا جواب دیں گے وہاں پہ جا کے. نعمت کئی ہے اللہ کی. نعمت ان گنت نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرا. آنکھ ایک نعمت ہے، کان
جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، یعنی آنکھ نہیں ہے سے مراد جو نہیں دیکھ سکتا اس کو پوچھو، آنکھ ہے مگر نظر نہیں ہے اس کو پوچھو بینائی کیا ہے، جو بہرا ہے اس کو پوچھو سماعت کیا ہے، جو لولا ہے اس کو پوچھو ہاتھ کی طاقت کیا ہے، جو لنگڑا ہے اس کو پوچھو پیر کی طاقت کیا ہے. اتنی نعمتیں دے اللہ تعالیٰ، پوچھیں گا. اور ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہاتھ یہ پیرا یہ سب ہمارے نہیں ہے بابا، نہیں ہے، یہ سب دشمن ہے ہمارے. اچھا مثال سمجھ لیں کیا، ہم کوٹ کو گئے، ہم کیس چل رہا ہم کوٹ کو گئے. اگر کوئی ہمارا دوست آیا ہمارا، ہم خوش ہوتے رہے ہمارا دوست آیا، یہ نے میرے حق میں گواہی دیں گا. انہیں ہمارے خلاف میں گواہی دیا تو دوست رہتا دوست کیا کرتے، دشمنی کرتے اس سے. حشر کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ پٹی بند دے گا، منہ بند کر دے گا، آنکھ سے سوال کرے گا، ہم سے سوال کرے گا، ہم انکار کر دیں گے. تو پہلے آنکھ سے سوال، جو آنکھوں سے غلط کام کرے اس تعلق سے تو آنکھ گواہی دیں گے، مولا انہیں جو سنا ایسا کام کرا، مولا انہیں جیسے تو یہ چیز نکو دیکھو بولا تھا دیکھا، مولا تو یہ کام نکو کرو بولا تھا کرا. آنکھ گواہی دیں گے. ہاتھ گواہی دیں گے، انہیں یہ ہاتھ سے چوری کرا، یہ ہاتھ سے یہ کام کرا. پیر گواہی دیں گے، انہیں چل کے گیا. کان گواہی دیں گے، میں یہ چیز سنا. اب ہمارے کیا ہے، وہ ہاتھ ہمارے ہے، دوست ہے نا، دشمن ہے، دشمنوں کو لے کے پھر رہے ہم سمجھ رہے ہم ہیں، ہمارے ہاتھ ہے، ہم لے کے چل رہے ہیں. دشمن آئے، دشمن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم شیطان دنیا میں اتنا پھرا دیا ہے، اللہ تعالیٰ بول دیا الحمدللہ رب العالمین، میں پالنے والا ہوں. ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، پالتا ہوں نہیں پالنے کا سوال ہی نہیں. کسی کو 1000 روپے دے کے پالتا، کسی کو 100 روپے دے کے پالتا، کسی کو نہیں دے کے بھی پالتا. ہم وہی تو دیکھنا ہے، وہ دیکھنے کے واسطے تو دنیا میں آئے کہ کیسا پالتا. الستو بربکم قالوا بلی شہیدنا، تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک مولا تو میرا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا اچھا ٹھیک ہے جاؤ دنیا میں. یہاں پہ آگے بھول گئے. اللہ اور الحمدللہ رب العالمین میری تعریف کرو، میں پالنے والا ہوں تمہارے. بھول گئے. قبر میں جاتے پھر سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے. تو یہ جو علم و عرفان سے جیسے رب کو پہچانا جاتا ہے، تو اللہ والوں کے پاس جو مقصد بیت ہے کتنے امپورٹنٹ ہے. اور یہ مقصد بیت اصل میں مقصد حیاتی ہے ہمارا. ہم جو دنیا میں جو پیدا ہوئے اس کا مقصد بیت یہ ہے. کیا بولا اللہ تعالیٰ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا، ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. دوسری چیز کچھ بھی نہیں بولا اللہ نے. نماز پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کرا بولا، روزہ رکھنے کے لیے نہیں بولا، زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں بولا، حج کرنے کے لیے نہیں بولا، کھانے کے لیے نہیں بولا، پینے کے لیے نہیں بولا، کچھ نہیں بولا. عبادت کے لیے بولا کرو عبادت. پیدا ہوئے مرے تک عبادت کرو. دنیا میں آگے نہ بھائی کرو عبادت. پھر کیسا بھائی بولو تو بولو کہ بھائی آپ بول رہے ہیں سب ایسا کیسا ہوتا. اللہ تعالیٰ بولو قرآن میں پڑھو قرآن. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
ہم نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا اللہ سوائے اس کے لیعبدون ہماری عبادت کریں. اس کی عبادت ہی کرنا ہے ہمارا کو، اس سے آگے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. پھر یہ کھانا کھا رہے ہیں کیا ہے؟ کپڑے پہن رہے، کاروبار کر رہے، شادی کر رہے، نماز پڑھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، حج کر رہے، سب چیزیں کیا ہے؟ پھر ماں باپ کی خدمت کر رہے، اولاد کی پرورش کر رہے، بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک کر رہے، پڑوسی کے ساتھ سلوک کر رہے، راستے کے چلنے کے سلوک ادا کر رہے، جھگڑا کر رہے، سب کر رہے. پھر یہ کیا ہے؟ پھر ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہم جو پیدا ہوئے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا، میں تھوڑا ہی بولو، میں بولا تو بولو. حضرت آپ غلط بول رہے ہیں، وجی صاحب آپ غلط بول رہے ہیں، بول دو، ایسا ہے ہی نہیں. اللہ تو بتا پیدا کرنا عبادت کیا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ تھوڑی سی غلط فہمی یہ ہے کہ عبادت بولے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ نماز پڑھنا صرف نماز پڑھنے کی عبادت ہے. ہمارے روزہ رکھے تو عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت میں بہت کم جنے شامل ہے، حج کرنا عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو جب بیعت کرے تو کیا کرے؟ ذکر دیے، ہر یاد حق الگ دوام، یعنی اللہ کو ہر آن یاد کرتے رہنا. اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا. مقصد حیات ہو رہا، پورا ہو رہا. پھر دوسرا مقصد ہے، مقصد بیعت میں کیا ہے؟ یافت حق اللہ کو پانا. وہ یافت کیسا ہو رہی؟ علم و عرفان سے ہو رہی. عرفان یعنی پہچان. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لِعَابُدِینَ سے مراد لِعَارِفُونَ ہے، یعنی اللہ کو پہچاننا. جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ کہیں کو پیدا کرا؟ اپنی پہچان کے لیے پیدا کرا. دوسرا بھی مقصد پورا ہوگا بیعت کا. مقصد بیعت دراصل کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. ہم بیعت کر رہے، جا رہے، بیعت کر لیے، اس کے بعد جیسے پھر پیر کدھر کی، مرید کدھر کی. میں فلاں پیر کا مرید ہوں، وہاں پہ کوئی کام میں آنے والے نہیں ہے، کوئی پیر بھی کام میں آنے والے نہیں. ہم سمجھتے ہیں پیر بچاتے، بہت بولتے ہیں تو میرے پیر بچاتے ہوتے. پیر کیسا بچاتے وہی نہیں معلوم ہمارے. پیر بچاتے نہیں آتے، کوئی بھی پیر بچاتے. غلط فہمی ہماری نکال دے ذہن میں سے کہ پیر جیسے بچاتے ہو. وہاں پہ پیر خود اپنی فکر میں رہتے، وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم رہتا. پیر کہاں سے آتے؟ انہوں خود میں بچتا ہوں نہیں بچتا ہوں دیکھتے رہتے ہو، میری کیا حالت ہے. پھر پیر کیسا بچاتے؟ وہ پا کے بولے انہوں پیر بچاتے بولے تو جب تک پیر کی صحبت میں نہیں آئے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے، اس وقت تک ہم کہتے دوزخ کے مستحق تھے. اگر وہ ہاتھ میں مر جاتے تو ہم سیدھا دوزخ میں جاتے. پیر کیا کرے؟ ہاتھ میں ہاتھ دیے، لے کے کیا کریں؟ علم و عرفان دیے، ایمان والے بنا دیے، یعنی ایسے کام میں لگا دیے دوزخ سے مستحق سے نکل کے جنت کی مستحق ہو گئے. ایسا بچاتے. آ کے دوزخ میں چلے گا تو ہاتھ دے کے میرا مرید ہے میں لے کے جاتا ہوں. کیا پچھلی محفل میں بات آئی تھی نا، پیر کیسے ہے؟ پتھر پیر ہے تو کیا کر سکتے؟ خود بھی جاتے جہنم میں، اپنے ان کے ساتھ جو جڑے ان لوگ بھی جاتے. پتھر پیر ہے تو خود تیرتے رہتے، مریدان چلے آتے پورے. لکڑ پیر کو ڈھونڈ کے
اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، بیعت کر رہے تھے، ہر ایک کے ہاتھ پہ نہیں. یعنی خود بھی بچنا جہنم سے، اللہ کے غضب سے، اور ان کے ساتھ جو جڑ رہے ان کو بھی بچانا. خالی اپن ہی بچ جا رہے نہیں، اپن بھی ڈوب رہے جاتے. خود تو ڈوبے نہیں سرم، تمہیں بھی لے ڈوبے. اپن بچ جا رہے ہیں، دوسرے کو ڈوبا دے رہے. ایسا نہیں، یہ دو نہیں ہونا، نہ خود بھی نہ ڈوبنا، دوسرے کو بھی نہ ڈوبانا. نہ خود بچ جانا دوسرے کو ڈوبا دینا، نہیں، خود بھی بچنا ساتھ والے کو بھی بچانا. دیکھ لو آج کا ماحول جو پیری مریدی کا ہے وہ دیکھ لو کیا ہے. ہونٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے. بتاؤ بولو دین کسی کو جا کے کسی کو پوچھو ہے نہیں ہے بول کے بھی نہیں، مگر ہر ایک کے پاس نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کس کے پاس بھی نہیں، ہمارے پاس ہی رہتا ہے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو دیا دیا، مل گئے الحمدللہ. وہ ڈھونڈنا ہم جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا 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 دنیا. تو یہ مقصد بیعت ہے ہمارا. کیا ہے؟ یاد حق، الگ دوام، یافت حق. یہ دو چیزاں مقصد ہے بیعت کے. یہ چیزاں ہیں سر. بیعت کرے تو اولاد نہیں ہوتی، بیعت کرے تو کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، بیعت کرے تو آپ کو جیسے بیماری دور نہیں ہوتی، بیعت کرے تو آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی. بیعت کرے تو اللہ ملنا. بیعت کرتے وقت کیا بات ہوئی؟ بیعت کے معنی خریدنا بیچنا. بیعت کرتے وقت کیا بات ہوئی؟ میں اپنا جسم اللہ کی عبادت کے لیے دیتا ہوں، دے دیے. میں اپنا قلب اللہ کے علم و عرفان کے لیے دیتا ہوں، دے دیے. میں اپنی روح اللہ کے عشق و محبت کے لیے دیتا ہوں، دے دیے. سب چیزیں دے دیے. کس کو دیے؟ پیر کو دیے. کیا لیے پیر تم سے؟ بھائی پیسے دیے تو گھڑی لیے. آپ گھڑی لے لیے، دکاندار پیسے لے لیا، گھڑی نہیں دیا تو بیعت ہوئی، خریدنا بیچنا ہوا، وہ خریداری ہوئی. تو پیر کو جو ہے آپ دل بھی دے دیے، جسم بھی دے دیے، روح بھی دے دیے. پھر پیر کن سے کیا لیے؟ پیر کرنے سے اللہ کو لے لینا تو بیعت پوری ہوتی. اللہ کو لینا ہے تو صحبت میں آنا، علم و عرفان حاصل کرنا، کیونکہ اللہ علم و عرفان سے ملتا. جب تک علم و عرفان حاصل نہیں کریں گے اللہ نہیں ملتا. اس لیے صحبت شیخ ضروری ہے. تو یہ ہماری ہفتے والی جو مجلس ہے جس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم کو آگے اور بڑھنا ہے. یہ تو شروعات ہے کہ بیعت کرے تو کیا ہے؟ توبہ. ہم توبہ سے آ رہے ہیں. شروعات ہماری توبہ سے ہوئی کہ توبہ کیا ہے، توبہ کے معنی کیا ہے، توبہ کی اہمیت کیا ہے اللہ کے پاس. توبہ کا پھر طریقے جانے، توبہ کن کن چیزوں سے کرنا، پھر توبہ کا طریقے کیا ہے وہ جانیں گے. اس میں بیعت ایک توبہ میں ایک ہے بیعت توبہ. تو بیعت کیا ہے وہ جانے، مقصد بیعت جانے. تو وہ مقصد حیات ہے. سر مقصد بیعت کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. مقصد حیات پورا کرنا ہے تو صحبت شیخ میں آنا. صحبت شیخ میں آئے تو جیسے ہم بتاتے کہ جیسے اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، نہیں تو جیسے ناکام. انشاءاللہ اس کے آگے جیسے مزید ہم جیسے سمجھیں گے کہ اب یہاں سے ہمارے کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہم کو پہلے دین کو سمجھنا. دین کو سمجھنے کے لیے ہم کو پہلے اس کی حفاظت بھی کرنا ہوگا، کیونکہ دین بہت اہم چیز ہے. ایسا معمولی چیز نہیں ہے. یہ اٹھا ٹماٹے آلو نہیں ہے جا کے ترکاری کی دکان سے خرید کے لانے میں. بہت اہم چیز ہے. تو اس کی حفاظت بھی کرنا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما. ہر دو کے من میں اخلاص عطا فرما. اس میں تیری رضا شامل حال فرما.
واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.